اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اے عاشقان اولیاء کرام، آج ہم آپ کو سندھ کے کراچی کے شہنشاہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے۔ آپ کی دعاؤں سے طوفان ٹل جاتا ہے، طوفان کا رخ بدل جاتا ہے۔ آپ کے مزار شریف کے پاس سمندر ہے، وہاں کی بھی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عصا مبارک دریا میں مارا اور دریا کی طغیانی ختم ہو گئی، طوفان ٹل گیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے چشمہ زمین سے نکال دیا۔ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ عز و جل کی ہم پر بڑی کرم نوازی ہے، کراچی والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہمیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نوازا۔ جب بھی طوفان کراچی کی طرف بڑھتا ہے اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں سے وہ طوفان ٹل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، لیکن پہلے عبداللہ شاہ غازی بابا کے بارے میں کچھ کہا جائے کہ اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، لوگ جھولیاں بھر کر جاتے ہیں، بیماروں کو اللہ تعالیٰ عز و جل شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ شہید ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء کرام، عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر فیض کا دریا جاری ہے۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ آپ کا مزار جس پہاڑی پر ہے اس پہاڑی کے نیچے ایک چشمہ بھی ہے، اور چشمے کا پانی میٹھا پانی ہے اور قریبی سمندر بھی ہے۔ کیا شان ہے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کی ولادت باسعادت 98 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب بھی کراچی کی طرف طوفان بڑھتا ہے تو طوفان ٹل جاتا ہے۔ آپ کے بابا جان حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے بھی طوفان کا رخ ٹال دیا اللہ تعالی عز و جل کے حکم سے۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک و امامہ مقدسہ و چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت حسنین کرمین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا، جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے، سبحان اللہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جس طرح سے
عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر کو ہٹایا اور چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ واقعہ بھی سنیے۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں 2 فراسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے زمین کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی۔ ایک پتھر ظاہر ہوا۔ اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گئے۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور مشغیزے بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا الحمدللہ عز و جل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اے عاشقان اولیاء کرام و صحابہ کرام، دیکھا آپ نے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے طوفان کا رخ اللہ کے حکم سے ٹال دیا اور آپ کی کرامت کہ زمین سے چشمہ نکل پڑا۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مولا علی مشکل کشا کی اولادوں میں سے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء کرام،
یہ جو دو واقعات مولا علی مشکل کشا کے ہم نے آپ کو سنائے، یہ دعوت اسلامی کی بک میں سے ہے، اور بک کا نام کرامات شیر خدا ہے، صفحہ نمبر 4 اور 5 ہے۔ اے عاشقان اولیاء کرام، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزاروں والا یوٹیوب چینل ہے، ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔